الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے حلق میں، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ، اور تم اس وقت دیکھتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم قریب تر ہوتے ہیں اس کے، منکم بمقابلہ تمہارے، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھتے ہو، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پھر اگر نہیں ہو تم کسی کے زیر فرمان، تَرْجِعُونَهَا، لوٹا لو تم اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، فَأَمَّا، پھر بہرحال، ان کانا، اگر ہو وہ، من المقربین، نزدیکیوں میں سے، فروح، اس کے لیے راحت ہے، وریحان، اور خوشبو ہے، وجنت نعیم، اور نعمتوں والا باغ ہے، وَأَمَّا، اور بہرحال اگر، ان کا نہ ہو وہ، من اصحاب الیمین، دائیں والوں میں سے، فسلام اللہ کا، کہا جائے گا سلام ہو تجھ کو، من اصحاب الیمین، دائیں والے، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر ہو وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، سخت کھولتا ہوا گرم پانی مہمانی ہوگی اس کی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں داخل کرنا ہوگا، اِنَّ هَذَا، بے شک یہ مذکورہ باتیں، لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، وہ یقینی ہیں، فَسَبِّحْ، پس تسبیح کیجئے، بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظمت والے پروردگار کی۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں آپ نے قیامت میں انسانوں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی یہ پڑھا تھا۔ ایک قسم وہ ہوگی جو اللہ رب العالمین کے مقرب ہوں گے، ایک ان لوگوں کی پڑھی تھی
قسم کہ جن کے نامۂ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ایک قسم لوگوں کی یہ بیان کی گئی تھی کہ جن کے نامۂ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی عظمت کو، اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ، رحمت واسعہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو مختلف نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور اسی کا خلاصہ اس سورت کے آغاز میں اس طویل مضمون کا بیان کیا جا رہا ہے کہ انسانوں ایک وقت آئے گا تمہاری روح یہاں پہنچ جائے گی اور تم دیکھ رہے ہوں گے کہ روح تمہاری نکل رہی ہے۔ باشعور آدمی کو لگ بھگ احساس ہو جاتا ہے کہ اب پاؤں بے حس ہو گئے ہیں، اب ٹانگوں میں جو ہے وہ کوئی احساس باقی نہیں رہا ہے، کرتے کرتے اب روح جو ہے وہ پرواز ہو رہی ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، ایک وقت آئے گا کہ روح تمہاری حلق میں پہنچ جائے گی، تم دیکھ رہے ہوں گے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہم جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تمہارے مقابلے میں ہم اس سے قریب تر ہوتے ہیں، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں پاتے۔ اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو، خود مختار ہو تم، تو پھر تم اس روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے ماتحت نہیں ہو اور اپنے بل بوتے پر تم جی رہے ہو، مر رہے ہو، تو پھر تم اس روح کو واپس لوٹا رہے ہو، ہم نکال رہے تم واپس لاؤ۔ لیکن انسان ایسا کر نہیں سکتا۔ فرمایا کہ انسانوں کی وہی جو 3 قسمیں پہلے بیان کی گئی تھی، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر وہ جس بندے کی روح نکالی گئی ہے اگر وہ مقربین اللہ میں سے ہے تو اس کے لیے روح و ریحان و جنت نعیم، اس کے لیے جنت والے باغات ہوں گے، خوشبوئیں ہوں گی، راحت، چین، سکون ہوگا۔ فرمایا جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے اگر وہ نیک ہے تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ایک باغیچہ قبر اس کے لیے بن جاتی ہے۔ اگر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے تو حفرۃ من حفرات النار، جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ اور مقرب تو ہو گیا بہت اللہ کے قریبی، اگر ایسا نہیں مگر کامیاب مومن ہے، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے، تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ تیرے اوپر سلامتی ہو، اس لیے سلامتی ہو، اس لیے تیرے لیے عافیت ہو، اللہ نے تجھے جو ہے وہ محفوظ کر لیا عذاب سے، بچا لیا تجھے عذاب سے، اس لیے کہ تو ان خوش نصیبوں میں سے ہے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا۔ اور اگر عملاً یا قولاً انسان اللہ رب العالمین کی تعلیمات کا انکار کرنے والا ہے، جھٹلانے والا ہے، تو وہ گمراہ ہے۔ اگر وہ گمراہ انسانوں میں سے تھا، وہ مردہ جس کی روح نکالی گئی، فنزل من حمیم، تو اس کی مہمانی ہوگی کس سے؟ گرم کھولتے ہوئے پانی سے، اور اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ قرآن حکیم نے اختصار کے ساتھ بھی اور تفصیل کے ساتھ بھی اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین، یہ باتیں انتہائی سچی ہیں، انتہائی یقینی ہیں، ان کے اندر کوئی جو ہے وہ جھول نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ سچائی ہے، یہ فیکٹس ہیں۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ یقینی باتیں ہیں کیا؟ کہ جو اللہ رب العالمین کے مقرب ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، صلحاء ہوں گے،
علمائے امت ہوں گے اور جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہوں گے، حرام سے بچنے والے ہوں گے، فرائض کو ادا کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے فروح و ریحان و جنت نعیم، یہ نعمتیں ملنا اس کے لیے سچ ہے، حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، ان کو کہا جائے گا فسلام اللہ کا، تو یہ تیرے لیے سلامتی ہے، تیرے لیے خیر ہے، تیرے لیے بھلائی ہے، ان ھذا لہو حق الیقین، یہ سچی بات ہے۔ اور جو جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملیں گے، جو گمراہ ہیں، جو اللہ کے قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، رحمت دو عالم کے فرمان پاک کو جھٹلانے والے ہیں، فنزل من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہے اور جہنم کے اندر داخل ہونا ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی سچ ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، ذکر کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، ہر وقت بندہ اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہے، نام خدا کو کبھی بھلائے نہیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔